خدا قدوس رب جلیل زندگی کے مالک و خالق، ہم شکر چاہتے ہیں کہ تو نے یہ موقع بخشا کہ پاک روح کے وسیلے سے صلیبی پیغامات میں سے آج کا پہلا کلمہ معافی کا کلمہ تو کا رسول کی انجیل جلیل اس کے 23 باب اور اس کی 34 آیت کریمہ میں لکھا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ پہلا کلمہ، پہلا عدد معافی کا کلمہ ہے۔ پہلے 3 کلمات صلیبی کلمات جو ہیں دن کی روشنی میں بولے گئے، اور باقی 4 کلمات جو ہیں وہ اندھیرے کی تاریکی میں بولے گئے۔ پہلے 3 کلمات ربنا یسوع المسیح کلام مجسم نے دوسروں کے لیے بولے۔ بہت لمبی ڈیٹیل میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم چند ایک باتیں ایمان سے، روح سے، حکمت سے، دانائی سے سیکھ سکیں اور اپنے ایمان کو اور سر بلند کر سکیں۔ صلیبی کلمات ہمارے دکھوں کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ ہم مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں۔ صلیب پر لٹکا ہوا یسوع مسیح 2 ڈاکوؤں کے درمیان، ایک دائیں طرف ڈاکو ہے، بائیں طرف ڈاکو ہے، اور ان کے درمیان ایک خاص شخص لٹکا ہوا ہے۔ یہ کلمہ صبح 9 بجے بولا گیا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، روشنی میں، اور یہ معافی کا کلمہ ہے۔ تو خدا مند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ اے باپ ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ صلیب کا ڈرامہ جمعرات سے شروع ہوتا ہے، اور مختلف اوقات میں یسوع المسیح کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، عدالتوں میں پیش کیا گیا، 6 عدالتوں میں، 3 مذہبی عدالتیں اور 3 سیاسی عدالتوں میں یسوع المسیح نے اپنی تمام خدمت کو مسیح اپنے باپ میں ہو کر پایا تکمیل کو پہنچے۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص صلیب پر ہے، بدکاروں کے درمیان لٹکایا گیا ہے، اور وہ اپنے لب مبارک سے یہ کہتا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں ثابت ہوتا کہ یسوع المسیح کوئی عام شخص یا عام نبی یا عام کاہن نہیں ہے، بلکہ خاص یہ نمائندہ ہے، یہ خاص ایک کلمہ ہے جس کے بارے میں یوحنا کی انجیل جلیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں لکھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ، اور سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ تو یہ پیدا کرنے والا ہے، یہ کلمہ ہے جو خدا کی ذات اقدس سے نکلا ہے، یہ کلام نفسی، اور وہ کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اس نے صلیب پر لٹکے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو معاف کرتا، اس نے کہا باپ، اس نے اپنے باپ کو اول درجہ دیا، محبت کی، خدا سے درخواست کی۔ اس نے جمعرات کو بھی باغ گتسمنی میں دعا کرتے بھی کہا کہ اب آپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ پھر وہ دعائے ربانی میں بھی مسکاتے کہ باپ ہے ہمارے باپ تو جو آسمان پر تیرا ناپاک مانا چھا۔ کلام مجسم ہے، یہ میرا ایمانویل ہے، یہ کلمہ باپ سے نکلا ہے، اس لیے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتا کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ رومی حکومت کی ساری جو ان کی سوچ ہے ان کو جانتا ہے، نیچے کھڑے اس سپاہیوں کی سوچ کو وہ جانتا ہے، دکھ کے عالم میں ہے، تکلیف کے عالم میں ہے۔ ساری رات اس کے اوپر سیاست کی گئی، نہ کچھ کھایا نہ پیا، عدالتوں میں ان کو لے کر جایا گیا، کوڑے مارے گئے، سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا، ہاتھوں میں کیل لگا دیے گئے، اور بدکاروں کو درمیان اسے لٹکا دیا گیا۔ مگر یہ لٹکا ہوا شخص جو ہے یہ تثلیث کا دوسرا قانون ہے اور دوسرا الہی شخص ہے، اس لیے باپ الہی ہے، بیٹا الہی ہے، روح القدس الہی ہے۔ اس لیے معاف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ معاف کرنے کا اختیار باپ کے پاس بھی ہے، بیٹے کے پاس بھی ہے، مگر بیٹا اپنی طاقت و لیاقت جو ہے وہ ظاہر نہیں کر رہا، بلکہ اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے کہ باپ ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کوہ گلگتہ کے مقام پر درمیانی صلیب سے جب یہ آواز گونج اٹھتی ہے تو وہاں پر تمام جو ہجوم ہے وہ بڑی جو ہے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ ہم اسے تکلیف دے رہے ہیں، اسے اذیت دے رہے ہیں، مگر یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر، یہ معافی کی بات کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟
کچھ لوگ اس میں بڑے سنجیدہ ہیں، کچھ لوگ کو جو ہیں وہ اپنی افراتفری میں پڑے ہوئے، مگر جو لوگ سنجیدگی سے اس کی آواز کو، جب یسوع کی آواز کو سنا ہوگا، اور یسوع نے بڑی زور کے ساتھ پکارا ہے، خاموشی کے ساتھ نہیں کہ ماذ وہ ڈاکوں کو یہ وہ کلام نہیں، یہ بات نہیں سنا رہے، بلکہ وہ اپنے باپ سے مخاطب ہے جس نے اسے بھیجا ہے، جس نے اسے ذمہ داری دی ہے، جس نے اس کو مشن دیا ہے۔ اس لیے وہ اپنے مشن میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ باپ ان کو معاف کر۔ اس لیے اس نے اپنے جو ہے دکھ دینے والوں کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی، اذیت دینے والوں کے اوپر جنگ نہیں مسلط کی، اور ان کو تکلیف پہنچانے والوں کے اوپر اس نے ضرب کاری کے نشانات نہیں لگایا، بلکہ اس نے اپنے باپ سے یہ الفاظ کہے کہ باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو، بلکہ ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہمیں بھی دیکھنا ہے، کیا ہماری زندگی میں ایسے ہم کام تو نہیں کر رہے جو ہمارے مسیح کے خلاف ہوں؟ مسیح تو آج بھی پورے جہاں کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے، وہ معاف کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے میری تقصیریں، میری دکھ، میری اذیتیں صلیب پر اٹھا لی، اور مجھے اس نے معاف کر دیا۔ اگر وہ ہمیں معاف نہ کرے تو پھر بادشاہی کا دروازہ کھل نہیں سکتا۔ اس لیے اس نے کہا توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اس لیے جب تک ہم توبہ نہیں کرتے، جب تک ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، تب تک ہمارے لیے بادشاہی کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ اس لیے یہ جو کلام مجسم ہے، کرمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، جو دوسرا الہی شخص ہے، تثلیث کا دوسرا قانون ہے، جس صلیب پر لٹکا ہوا پوری انسانیت کی نمائندگی کرتا ہے، اس کا معاف کرنے کا ارادہ ہے نہیں، بلکہ وہ کلی طور پر معاف کرنا چاہتا ہے۔ تکلیف دینے والوں کو بھی معاف کرتا ہے، گناہ کرنے والوں کو بھی معاف کرتا ہے، ان سیاستدانوں کو بھی معاف کرتا ہے، ان بادشاہوں کو بھی معاف کرتا ہے جو اس کی اس ساری سیاست میں شامل ہوئے، جنہوں نے اسے صلیب پر لے گئے۔ مگر یسوع مسیح رضاکارانہ طور پر صلیب پر چڑھے۔ یسوع کو صلیب چڑھانے کا کوئی ایسا ان کے پاس ثبوت نہیں تھا، مگر یسوع نے اس کو قبول کیا، کیونکہ اس نے کیا کہا باغ گتسمانی، اے باپ ہو سکے پیالہ مجھ سے ٹال جائے، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو یہ دو ذاتیں لیے ہوئے صلیب پر لٹکا ہوا شخص جو ہے کیا کہہ رہا ہے؟ اب آپ ان کو معاف کر۔ یہ نہیں جانتے کیا کرتے۔ دو ذاتیں، یعنی انسانی ذات اور الہی ذات جو ہے، وہ انسانی ذات میں بھی کامل ہے اور الہی ذات میں بھی کامل ہے۔ الہی ذات میں باپ سے نکلا ہے، انسانی ذات میں اس نے جسم لیا ہے، وہ کنواری سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 14ویں آیت میں، کلام مجسم ہوا، فضل و سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ اس کا معافی کا اعلان کرنا اس کے باپ کا جلال ہے، اس کے باپ کی فضیلت ہے، اس کے باپ کی قدرت ہے، جو اس نے عاجزی اور انکساری سے اپنے باپ سے جب درخواست کی تو وہاں پر سب پر یہ سکتہ طاری ہو گیا کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ کیسا نبی ہے، ہم اسے تکلیف دے رہے ہیں، ہم اسے اذیت دے رہے ہیں، ہم اس کا خون نکال رہے ہیں، مگر یہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ اس لیے اس کی شفاعت کا عمل رکتا نہیں، جاری اور ساری رہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، یسوع کی اس فضیلت کو دیکھیں، یسوع کی اس محبت کو دیکھیں، یسوع کے اس کرشمہ کو دیکھیں، وہ میرے لیے شفاعت کرتا ہے۔ اس لیے یہ یسوع کوئی عام نہیں بلکہ یہ خدا کا پلوٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کا منجی ہے، اور یہ ہمارے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہماری شفاعت کرتا رہیے۔ اس لیے وہ اپنے باپ سے بات کرتا ہے، وہ اپنے کیا ہے، اپنے باپ سے یہ بات کرتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یسوع اپنی زمین پر اپنے اختیار کو نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے، اور اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ لوگوں کو کیا کرنا؟ معاف کرنا۔ اس لیے یسوع کی یہ ذمہ داری، یہ خدمت، یہ مشن جو ہے وہ صلیب پر بھی پورا کرا۔ وہ خاموشی کے عالم میں نہیں بلکہ خوشی کے عالم میں ہے، اس کا چہرے پر مایوسی نہیں ہے بلکہ خوشی ہے، اور خوشی کا یہی مقصد ہے کہ وہ صلیب پر کیا کہتا ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ آئیے آج سے ہم ارادہ کر لیں، اپنی زندگیوں میں اس سوچ کو رکھیں کہ جس طرح یسوع نے معاف کیا، ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کیا کریں، تاکہ ان صلیبی کلمات سے ہمیں جو برکت ملے، ہمیں جو قوت ملے، ہمیں جو تسلی ملے، اور جو ہمیں جو اطمینان ملے، وہ خدا کے روح میں ہو کر ہم ایک دوسرے کے لیے شفاعت کرتے رہیں، اور ہماری شفاعت خدا سنتا ہے، جس نے اپنے بیٹے
کلام مجسم کی شفاعت کو سنا، اسی طرح آج وہ میری شفاعت کو سنتا ہے۔ اس لیے اس نے سب کو معاف کیا ہے، وہ سب کو معاف کرنے کے لیے آیا۔ جو اس پر ایمان رکھتا ہے اس کو بھی معاف کرتا ہے، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے بھی جو ہے معافی کا اعلان کرتا ہے، مگر معافی اس کے لیے ہے جو یسوع پر ایمان لے آتا ہے۔ تو آج سے اپنی زندگی میں ارادہ کر لیں کہ میں یسوع پر ایمان لے آیا ہوں، میرے لیے معافی کا دروازہ کھل گیا ہے، میرے لیے معافی ہو گئی ہے، اور آج سے میں یسوع کے بدن کا حصہ ہوں، آج سے میں یسوع کے کلام کا حصہ ہوں، آج سے میں یسوع کی خدمت کا حصہ ہوں، آج سے میں یسوع کی صلیب کا حصہ ہوں، کیونکہ صلیب نہیں پھر خوشخبری نہیں، صلیب نہیں تو میری شفاعت نہیں، صلیب نہیں تو میری نجات نہیں، صلیب نہیں تو میری محبت نہیں۔ اس لیے صلیب پر لٹکے ہوا کوئی یہ ایک عام نبی یا رسول نہیں، بلکہ یہ خدا کا پلوٹا، خدا کا بیٹا اور خدا کا کلمہ ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں باپ سے نکل ہوں، میرا باپ کام کرتا ہے، میں کام کرتا ہوں۔ اس کلمے کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنا فضل والا ہاتھ آپ پر بڑا رہے، اور اس کلام کے وسیلے سے سننے والی زندگیاں، دیکھنے والی زندگیاں خداوند میں مقبول ہوں، اور میری امید ہے کہ اس کلام سے آپ کو بڑی برکت ملے گی۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔